بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ وسیع جنگلات، میدانوں، دریاؤں، صحراؤں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ افریقی ملک تنزانیہ میں دنیا کا سب سے بڑا میدان سرنگیٹی پایا جاتا ہے۔ گاؤ، ہرن، زیبرا لاکھوں کی تعداد میں یہاں گھاس پھوس چرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ گاؤ، ہرن اور 50,000 سے زائد زیبرے ایک ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ ان کی ہجرت کا مقصد تازہ گھاس اور پانی کا حصول ہے، اور یہ ہمیشہ بارشوں کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں بارشیں برستی ہیں یہ جانور لاکھوں کی تعداد میں اس مقام کا رخ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہجرت کس لیے کی جاتی ہے، مگر آپ کو آگے چل کر اندازہ ہوگا یہ ہجرت کتنی پرخطر اور صدموں سے بھرپور ہے۔ تنزانیہ سے لے کر کینیا تک ہر سال یہ جانور بھاگتے، رکتے، چلتے 500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اور اس سفر کے دوران یہ مختلف جنگلوں، میدانوں اور دریاؤں سے گزرتے ہیں۔ تعداد میں لاکھوں ہونے کی وجہ سے شکاری جانوروں کے لیے بھی یہ نادر موقع ہوتا ہے، جو ہر سال اس ہجرت کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے شیروں کی تو ان کا مخصوص علاقہ ہوتا ہے جس میں شیرنیاں گھات لگا کر آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتی ہے۔ انگریزی میں ایک فقرہ بڑا مشہور ہے، سیفٹی ان نمبرز، مطلب جتنی تعداد زیادہ ہوگی بچنے کا موقع بھی زیادہ ہوگا۔ یہ جانور برسات کے مہینے میں کسی ایسے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں چارہ اور پانی دستیاب ہوتا ہے۔ موقع کی نزاکت کے تحت یہ جگہ ملاپ کے لیے بہترین ہے۔ قدرت کا کرشمہ ہے کہ لاکھوں مادہ گاؤ، ہرن ایک ساتھ ملاپ کرتی ہیں اور عین ایک ساتھ بچے جنتی ہیں۔ ہجرت کرتے، بچتے بچاتے یہ جانور تنزانیہ اور کینیا کی سرحد پر بہتے دریائے مارا پر پہنچتے ہیں، جس کا بہاؤ کافی تیز ہوتا ہے اور کنارہ کافی ڈھلوان نما ہوتا ہے۔ اس دریا کو خونی دریا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دریا میں سینکڑوں دریائے نیل کے مگرمچھ پہلے سے گھات لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دریا کے دہانے پر پہنچ کر پہلا جانور ہمت کر کے پانی میں چھلانگ لگاتا ہے تو پھر سارا ریوڑ اس کی دیکھا دیکھی پانی میں کود پڑتا ہے۔ اتنی تعداد میں جانوروں کے کودنے سے جانور ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو تیرتے ہیں ان میں سے کچھ مگرمچھوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو جانور دریا عبور کر لیتے ہیں ان کے لیے ایک سرپرائز شیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ ان سب خطروں کے برعکس اس قدر زیادہ تعداد میں یہ جانور کچھ ہی جانیں گوا کر اپنی منزل کینیا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے مارا میں ان کی لاشیں پھیل جاتی ہیں جن کو مگرمچھ کھاتے ہیں۔ مگرمچھ ہزاروں کی تعداد کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ زندہ بچنے والے جانور میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو مادائیں حمل سے ہوتی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہفتے کے اندر بچے پیدا کرتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم بچے شکاریوں کے ہاتھ لگتے ہیں اور ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جانور کچھ مہینے اس میدان میں رہتے ہیں جب تک بچے مکمل طور پر خود کفیل نہ ہو جائیں۔ پھر دوبارہ سے ان کی ہجرت تنزانیہ سرنگیٹی کی طرف ہوتی ہے، جہاں سے ان جانوروں نے آغاز لیا تھا۔ یہ عظیم ہجرت ہزاروں سالوں سے ایسے ہی جاری ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنی نسل کو بڑھانے اور گوشت خور جانوروں کی خوراک کی فراہمی کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ اگرچہ جانوروں کی ہجرت ایک فطری عمل ہے، لیکن مستقبل میں اس کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی مداخلتوں کے باعث کئی اقسام کے جانور کی ہجرت مشکل ہو گئی ہے، اور بعض اقسام کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین ماحولیات اور جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہجرت کے راستوں کو محفوظ بنانے اور جانوروں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ جانوروں کی ہجرت قدرتی دنیا کا ایک حیرت انگیز اور اہم حصہ ہے۔ یہ نہ صرف جانوروں کی بقا کے لیے اہم ہے بلکہ ماحولیاتی نظام کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی مداخلتوں کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے، اور ہمیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ والسلام۔